ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، شرک کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں شرک کی. اللہ کے ہاں ذرہ برابر بھی شرک کی ویلیو نہیں ہے، نہ کوئی حیثیت ہے شرک کی. شرک جھوٹ ہے. کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اور بہت بڑا جھوٹ ہے شرک. شرک جھوٹ بھی بہت بڑا ہے اور گناہ بھی. ان الشرک لظلم، گناہ بھی بہت بڑا ہے. اگر وہ شرک کرتا کرتا مر گیا تو شرک کو اللہ پاک نے معاف بھی نہیں کرنا. ہو سکتا ہے اور گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی شرک کرتا کرتا مر گیا تو شرک کی مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ پاک نے اس کو جنت کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی. تو یہ جو تھے نا یہودی اور نصرانی اور مکے کے مشرک، یہ شرک کر کے اللہ پہ جھوٹ بولتے تھے. تینوں فرقے، یہودی بھی، نصرانی بھی، مکے کے مشرک بھی شرک کر کے اللہ پہ کیا باندھتے تھے؟ جھوٹ باندھتے تھے. یہودی کیا شرک کرتے تھے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہ جھوٹ ہے کہ نا؟ اللہ کا ہے کوئی بیٹا؟ کہتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اور کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے. پھر کہتے تھے کہ ہم جو مرضی کریں، ہم نبی اور رسول اللہ کی اولاد، سانو کہڑا کسی نے پوچھنا ہے، ہم نہیں پکڑے جائیں گے. اگر بالفرض پکڑے بھی گئے تو 40 دن جو ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا، وہ 40 دن جنت میں رہیں گے. تو نبی اور رسولوں کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں نکال لیا جائے گا تو پھر مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور عیسائی یہ بھی شرک کر کے اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے. یہ کہتے تھے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سولی چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گے، ہم جو مرضی کرتے پھریں. یہ ان کا یہ بھی جھوٹ ہی ہے. مکے کے مشرک یہ اللہ کے ساتھ الہ بناتے تھے نبیوں ولیوں کو، شرک کرتے تھے. پھر کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے. پھر یہ کہتے تھے مکے کے مشرک اللہ دن کو یہ ننگے ہو گئے اللہ گھر کا طواف کرتے تھے مشرک، اور رات کو عورتیں ننگے ہو گئی. یہ جھوٹ ہی ہے. اور کہتے تھے اللہ کا ہم کو حکم ہے 8ویں پارے میں، کہتے تھے یہ ننگے ہو کے طواف کرنا، دن کو مرد رات کو عورتیں. کیا کہتے اللہ کا ہم کو کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. پھر پیچھے آپ نے پڑھا ہے بصیرہ، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، یہ جانور پڑھے نا آپ نے. یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جانوروں کے نام پہ چھوڑ دینا، بحیرہ جانور کو، صاحبہ، وسیلہ، حام کو، یہ بھی اللہ پاک کا ہم کو حکم ہے. اللہ پاک نے حکم نہیں دیا تھا. یہ بھی کیا تھا؟ جھوٹ. اور بھی طرح طرح کے جھوٹ بولتے تھے. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں اللہ کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ نے بات وہ کہی نہیں لیکن
کہ اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے کہ بات اللہ نے کہی ہے، جھوٹ بولتا ہے اللہ کے متعلق، او کذب بآیاتی، یا اس نے اس کی آیات کی تکذیب کی. دل سے انکار کرنا کفر ہے اور زبان سے انکار کرنا اس کو تکذیب کہتے ہیں. تکذیب کی اللہ کی آیات کی، جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا وہ بھی بڑا ظالم ہے، جس نے قرآن کی تکذیب کی وہ بھی کیا ہے؟ بڑا ظالم ہے. انہ لا یفلح الظالمون، دن قیامت کے ظالم فلاح نہیں پائیں گے. یہ ظالم ہے، شرک کرنے والے مشرک ظالم ہے. قرآن نے مشرک کو ظالم کہا ہے، اور جو قرآن کی تکذیب کرے وہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے. دن قیامت کے ظالم فلاح نہیں. مطلب کیا؟ یہ پکے جہنمی ہیں، اور تو فلاح پا جائیں گے ایمان والے، نکل جائیں گے جہنم سے، یا اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا. یہ جو ہوں گے ظالم، یہ فلاح، یہ پکے جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنمی. جنت تو کیا، ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. ان ظالموں کو مشرک ہے، اللہ کی قرآن کا انکار کرتے، تکذیب کرتے ہیں. اللہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، لوگوں اس دن کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، کیا کرو گے کہ جب ہم ان تمام کو جمع کریں گے. تمام کو کیا کریں گے؟ اکٹھا کریں گے، جمع سب کو. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جتنے نبی، ولی، رسول، پیر، فقیر، گدی نشین، امام، مجتہد، فقیہ، عالم، جاہل، عربی، اجمی، شرقی، غربی، جنوبی، جو بھی ہیں لوگ انسان، اللہ پاک دن قیامت کے ان سب کو اپنے قدرت کاملہ سے کیا کرے گا؟ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. عقیدہ بناؤ، ہم جمع کریں گے. ہم کون کریں گے؟ اللہ. قدم چوکا لے، کوئی نبی جمع نہیں کرے گا، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، وہ بڑا چھوٹا، کون جمع کرے گا؟ ہم جمع کریں گے. اللہ. اور عقیدہ نکالو بیچ میں سے، اللہ پاک کسی کے مشورے سے جمع نہیں کرے گا، کسی کی اجازت سے جمع نہیں کرے گا، کسی کی مدد سے جمع نہیں کرے گا، کسی کی مرضی سے جمع نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے جمع کرے گا. سبحان اللہ. سب لوگوں کو دن قیامت کے اپنی مرضی سے جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. تو کیا ہوگا؟ ثم نقول للذین اشرکوا، اللہ جو ہونا ہے اللہ نے پہلے بیان فرما دیا. پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، مشرکوں سے ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، وہ تمہارے شریک کہاں ہیں؟ لیاؤ کہتا ہو نہ اج ٹائم ہے، لاؤ ان کو. آج جیسے کہہ رہے عید بار کے تھبا پھونکنا، اب ٹائم ہے، اب لاؤ ان کو جن کے مطلب تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، اللہ کی گرفت سے چھڑا لیں گے، یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، یہ ہمارے ہیں، یہ ہماری حلف لیاوا جنانو. این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے مطلب تمہارا گمان تھا، دعویٰ تھا کہ ہمارے کام آئیں گے؟ لاؤ، سامنے لاؤ. اللہ بھائیو، یہ کہنا کہ دن قیامت کے اللہ ہم کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، کہو آمین. یہ صحیح ہے. اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں، جو مرضی کرتا پھروں، دن قیامت کے نبی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا کے جنت میں لے جائے گا، یہ شرک ہے. یاد رکھنا یہ کیا ہے، کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، میں نبی کا امتی ہوں، آخری نبی کا امتی ہوں، میرے نبی نے مجھے چھوڑنا ہے، مجھے لے جائے گا اللہ کے عذاب سے بچا کے شفاعت کر کے. یہ شرک ہے، یہ ذہن عقیدہ رکھنا. اور اگر کسی کا کسی ولی کے متعلق تو میں فلاں ولی کا بزرگ کا بیعت ہوں، نسبت ہے میری فلاں ولی سے، میں جو مرضی کرتا پھروں، میری نسبت بھی بڑی اونچی ہے مولوی صاحب، میں لجپال آدھے لڑ لگیا. لجپال کون ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی لجپال نہیں ہے.
کوئی عزتیں رکھنے والا نہیں ہے، کوئی شرمیں رکھنے والا ہے۔ عزتیں رکھنے والا کون ہے اور شرمیں رکھنے والا کون ہے، دھرم رکھنے والا کون ہے؟ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ میری فلاں ولی سے نسبت ہے، میرا فلاں ولی فلاں بزرگ وہ پہنچے ہوئے، اللہ ان کی موڑ ہی نہیں سکتا، میں جو مرضی کروں، میری کھلی اجازت، دن قیامت کے اللہ کا بزرگ ولی مجھے لے جائے گا، یہ شرک ہے۔ اگر کسی آدمی کا توجہ کرنا یہ عقیدہ ہے، کسی آدمی نے اگر کسی نبی کو اللہ کا شریک بنایا ایسے عقیدے سے، یا کسی ولی کو شریک بنایا، دن قیامت کے اللہ فرمائے گا لا مشرک، اس نبی کو لا جس کے متعلق کہتا تھا کہ وہ جنت میں لے جائے گا، لا اس نبی کو لے گیا جس کو تو نے میرا شریک بنایا تھا، اس ولی کو لے گیا جس کو تو نے میرا شریک لا ٹائم ہے لیا۔ این شرکاؤکم الذین کنتم، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے متعلق تمہارا دعویٰ تھا؟ لاؤ، کھاؤ، نبی ہے کھاؤ، ولی ہے کھاؤ، پھر جو بھی ہے جس کو بھی شریک لاؤ، میں لے آؤ، لاؤ سامنے میدان میں۔ اللہ بھائیو، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو نا اکیلے اکیلے خاندان والوں کو نام لے کے فرمایا، نام لے کے اکیلے اکیلے خاندان والوں کہ انقذوا انفسکم من النار، نبی کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اب بھی موجود ہے بخاری شریف میں۔ بخاری شریف سب سے اونچی کتاب ہے حدیث کی، اس سے بعد مسلم شریف ہے حدیث کی کتاب۔ لا اپنے آپ کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے میں دن قیامت میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی، جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا، جس کو چاہے گا نہیں چھوڑے گا، شفاعت فرمائیں گے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی مرضی ہوگی، جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا۔ فرمایا بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے نفس کو آگ سے بچا لے، میرے مال سے جتنا مرضی لے گا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دن قیامت کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ نبی اپنے خاندان کو نہیں بچا سکتا، بیٹی کو نہیں، کہ فوج شدہ بابا ہمیں کیسے بچا سکتا ہے؟ فوج شدہ بابے کی کیا ویلیو ہے؟ نبی نہیں بچائیے، اٹھا کے دیکھو بخاری، مولوی نہیں ہے حدیثیں بتلاتا ہے، گول کر کے عالم کر کے حدیثیں یہ بخاری شریف کی، مسلم شریف نہیں بتاتا مولوی۔ لوگوں سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ وَأَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جو تم نے بنائے تھے، جن کے تمہارا دعویٰ تھا ہمارے کام ہے؟ لاؤ، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، نہیں ہوگا مشرکوں کا جواب۔ اللہ مشرکوں سے پوچھ کے لاؤ ان کو، مشرک کیا جواب دیں گے آگے سے شرک کرنے والے؟ الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کسانو اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ جب توحید والوں کی عزت کو دیکھیں گے اور شرک والوں کو ذلت و خواری کو مشرک دیکھے گا دن قیامت کے، کیا کہیں گے کہ ہمیں اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم کیا تھے؟ مشرک ہے ہی نہیں تھے، ہم نے شرک کی ہی نہیں۔ دنیا میں غوث پاک کی قسم، دن قیامت کے کس کی قسم کھائیں گے؟ یہ قرآن ہے، قسم غوث پاک نہیں کہتے لوگ، مجھے کیا کھائیں گے دن قیامت؟ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم مشرک تھے ہی نہیں، ہمیں شرک ہی نہیں۔ اللہ سمت علماء بیان کرتے ہیں یا پھر ایک شرک کا انکار کر دیں گے نا، اللہ ان کے منہوں پہ مورے لگا دے گا، مورے، پھر ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یا اللہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کہ ہم شرک، یہ مشرک ہے، شرک کرتا تھا، ہمارے ساتھ یہ ڈھول بجاتا تھا، قبروں پہ اللہ کی ولی قبروں پہ چمٹے بجاتا تھا، سرنگی طبلے بجاتا تھا، ہمارے ساتھ بکرے چھترے لے کے جاتا تھا مزاروں پہ بیٹے لینے کے لیے، مرانے پوری کرانے کے لیے، پاؤں سے چلیے، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہیں گے کہ ہمیں اللہ کی قسم جو ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے شرک کی نہیں۔
اللہ پاک میں انظر محبوب دیکھ کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے اپنے نفسوں پہ جھوٹ بولا. ساری زندگی قبریں پوجی، ساری زندگی کہا تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، ساری کہا سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی. ساری زندگی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دے. یہ شرک نہیں ہے؟ یہ شرک کس کا نام ہے؟ شرک سینگ ہے. یہ شرکیہ جملے شرکا کی کسی کا نام شرک ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر دینا یہ شرک ہے. کیسے جھوٹ بولا انہوں نے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئی ان سے وہ چیز جو افطرا کرتے تھے، جو اپنے پاس ہی جھوٹے عقیدے غلط عقیدے بنائے، شرکیہ باتیں کی، جھوٹے قصے کہانیاں. بزرگ فرماتے ہیں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ گم ہو جائیں گی، بھول ہی جائیں گے دیکھ کے لطر کو عذاب کو. یا پھر یہ ان کی ویلیو کوئی نہیں ہوگی ان چیزوں کی جو اپنے پاس سے جھوٹی باتیں بنائی. تیسری بات یہ کہ جن کو اللہ کا شریک بنایا وہ لبنے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آنے کتنے گئے. لیکن قیامت کا 50,000 سالہ لمبا دن ہوگا اور اس میں مختلف کیفیتیں ہوں گی. مختلف ایک وقت ہوگا کہ مشرکوں کو شریکوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ایک وقت ہوگا دور دور کر دیا جائے گا. یہ وہ وقت ہے نظر ہی نہیں آئے گے مشرکہ شریک کہاں گئے جو بنائے تھے. اللہ عنہما کا جو گم ہو جائے گا ان سے وہ جو افطرا جھوٹی باتیں اپنے پاس ہی بناتے تھے نا، شرکیہ کفریہ باتیں بزرگوں کے متعلق، قصے کہانیاں جھوٹی. قرآن کو نہیں ماننا، قصے کہانیاں جھوٹی پڑھ رہا ہے بندہ جی. فلاں بزرگ فلاں ولی بلے بلے جی فلاں خوہ دے اندر کچے دھاگے نال الٹا لٹکیا رہا. فلاں بزرگ نے جی دریا میں 12 سال ایک لات پہ کھڑے ہو کے چلا کاٹا. نمازاں کتنے پڑھی ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو ایسا چلا نہ کٹے، صحابہ کرام رہے کوئی ایسے چلے نہ کٹے 12 سال ایک لاتے کھلو. یہ ہے یہ جھوٹ نہیں اور کیا. یہ بڑا قبول کرتے سارے لوگ. کسی درخت میں پانی نکلا ہے نا بہت نہیں ٹوٹنے ڈولیاں لے لیں گے اوہ بولے پانی نکلا درخت. یہ آپ نے پڑھا نہیں پیچھے سے وہ پاؤں لگا چکوال میں کہ جی اللہ کے نبی کا پاؤں ہے یہاں یہ 5 فٹ لمبا پاؤں ہے جی. دنیا جا رہی بھائی وہ بتھیرا منع کر رہے ساتھی کون سنے. اور چھٹا مولوی صاحب تمہیں کی بتائیں. ہم نے کہا اللہ کے نبی اب کہاں پاؤں آ گیا؟ نہیں جی پھر ایک پاؤں لگ گیا. دنیا جاری ٹوٹے پر گئے بساں ہوٹل کھل گئے باغ اٹھے دنیا نبی کا پاؤں. میڈیا والے وہاں گئے باقاعدہ پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ جو تھے وہاں کے لوگ کیا ہے یہ؟ کہ جی بات کوئی نہیں، ہم نے یہاں نا دیکھ پکائی تھی دعا کر کے دیکھ تو اندر ہی بارش کو گزار ہو گیا دعا کڑا اس کو یہاں نبی کا پاؤں بنا لیا. اب کہاں ہے پاؤں؟ اب کیوں نہیں جاتے؟ پتا ہے نا آپ کو گئے تھے کتنے، بتائیے آپ سب. اب نہیں جاتے، جاؤ آپ بھی. یہ جھوٹیاں باتیں بڑے سی قبول کر رہے ہیں. سر نہ پیرو قرآن کو قبول کرو لوگو، اس کو قبول کرو، نبی کے فرمان کو قبول کرو. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے قرآن سے زیادہ سچی کتاب کو کوئی نہیں سکتی. اللہ کے نبی کے فرمان سے زیادہ سچی کوئی بات کوئی نہیں سکتی. اللہ سچا ہے کہ نہ بھائی؟ وہ بول دو دسو مینوں بھی یہ غلط کہہ رہا مینوں پکڑو گرفت کرو میری. اللہ سچا ہے کہ نہ؟ اللہ کا رسول سچا ہے کہ نہ؟ اللہ کا قرآن سچا ہے کہ نہ؟ اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے کہ نہ؟ پوری دنیا تے شان گمان کوڑا مارے شاہ پوری سچ کہہ چلنی. دنیا کیا ہے؟ پوری ہے جھوٹی. قرآن سچا ہے، اس کے ساتھ یاری نہ ہو، اس کے بن جاؤ، اس کا لڑ پکڑ لو، وفا کرو اس قرآن کی. پھر قرآن کی وفا بھی دیکھ لینا. جنازہ نہیں اٹھے گا قرآن قبر میں جنت سے جوڑا لے کے پہلے پہنچ جاؤ. بتا تو صحیح اس لیے تو کر کے تو دکھاؤ. ان قیامت کے قرآن کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، لبنا نہیں پڑنا، آپ پہ لب لے گا اپنے خاتم نوکر کو. آپ خود ہی تلاش کر کے پکڑ کے اللہ کے دربار میں حاضر کر کے جنت کا ٹکٹ لے کے دے گا. اللہ کا قرآن سب یہی رہ جائیں گے. اللہ کا قرآن جنت تک ساتھ جائے گا. یار اتنا بڑا باب وفا ہے، اس سے بڑا باب وفا ہے.
یہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کر لی گئی، نبی کا فرمان. یہ ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا قبول ہے. یہ نبی کا فرمان ہے. نہیں ہوتا میں زیادہ گہرائی میں جاؤں، تھوڑا تھوڑا آپ کو مانا مقوم سمجھا رہا ہوں، ورنہ ایک عید بھی کھڑے رہے. یہ قرآن ہے اللہ کا، یہ مولوی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی گدی نشین کے کس کا کلام ہے؟ اس طرح ساری مخلوق پہ اللہ کو فوقیت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کلام کو سب کلاموں پہ فوقیت حاصل ہے. کروڑوں کلام بھی اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خوش ہو جاؤ مسلمانوں، میں خوش ہوں آپ سے الحمدللہ، اللہ بھی خوش ہے آپ سے. جب آپ قرآن سن کے خوش ہوتے ہو اللہ عرش پہ خوش ہوتا ہے آپ سے. اللہ عرش پہ خوش ہوتا ہے، اس کا کلام ہے یہ، اس کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کو سمجھ رہے. یا وہ تنہا چھوڑے گا آپ کو؟ کبھی سوچنا بھی نہ دنیا میں تنہا چھوڑے گا نہ آخرت میں چھوڑے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کا مول پائے گا، قدر کرے گا. جو مول اللہ پاتا ہے ایسا وہ پا ہی نہیں سکتا. یہ آپ کا یہ عمل ایسی چلا جائے گا. کتنے دیر پہ گیا نہ یہ لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، دوست رشتیاں آ رہے ہیں، لکھے جا رہے. اللہ تیرے فلاں بندے ہم لے کے آئے ہیں، تیرا قرآن سمجھ کے خوش ہو رہے تھے. یہ رپورٹیں جا رہی ہیں آپ کی ہر روز. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. محبوب ان مشرکوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کان لگا کے نا قرآن سنتے ہیں آپ سے. قرآن سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو نا تو بڑی توجہ دھیان کے ساتھ کان لگاتے ہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ کفر، شرک، گاندے شرک کا اناد، ضد. اس ضد، اناد، کفر، شرک کی وجہ سے سنتے تو ہیں قرآن، اندر نہیں جاتا، اندر نہیں جاتا. انہیں منافق نبی کے سامنے بیٹھتے تھے، سامنے قرآن پڑھتے تھے، نبی نہیں اندر جاتا. اور یہاں بھی دیکھ لے اکا دکا آدمی آئیں گے، بیٹھیں گے، لیکن قرآن بھی اندر جائے گا. کیوں؟ اندر اناد ہے، ضد ہے، قرآن سے محبت نہیں، پیار نہیں. قرآن کیسے اندر جائے؟ پہلے میدان بناؤ نا، قرآن کے لیے میدان بناؤ، صاف کرو گند شد ہر شے، ہر کتاب کی محبت نکال لو، پھر قرآن آئے گا. جب تو اور کتابوں کی محبت ہے تو قرآن کیسے آئے گا؟ میدان صاف کرو، سب کتابوں کو نکال لو، پہلے قرآن کو لاؤ. پہلا نمبر کس کا ہے؟ قرآن. باقی کتابیں بعد میں نہیں آتی. پڑھو دینی کتابیں، میں منع نہیں کرتا، وہ اس کو تو پڑھو، اس کو چھوڑ کے اور کتابیں پڑھتے رہو. اس کو پڑھ، اس کا اسی قدر کسی ویلیو کوئی نہیں ہے. ویلیو اس کی ہے، حیثیت اس کتاب کی، اس کو پہلے پڑھو، اس کو سمجھو، اور کتابیں بزرگ میں پڑھتے رہو. اندر ضد ہے، اناد ہے. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ضد اناد کی وجہ سے ان کے دلوں پہ پردے ہی چڑھا دیا، پردہ دلوں پہ. ان یفقہوا کہ سمجھے ہی نہ یہ قرآن. ضد اناد آ گیا ان کے، ہم نے کیا کر دیا؟ ان کے دلوں پہ پردہ پا دیا. لو کہ تمہارے دلوں میں آئے گی نہیں قرآن، نہیں سمجھو گے. وفی اذان وقرا، اور کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے، ڈنٹے ڈال دیے ہم نے ڈالے ہیں تاکہ قرآن سن بھی نہ سکے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اور اگر یہ محبوب ہر نشانی دیکھے، اللہ کی قدرت کی ہر نشانی، توحید کی دلیل، معجزے جن مرضی دیکھ لیں، لا یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائے گا. اتنے پکے ہو گئے کفر میں، شرک میں، ضد اناد میں. ساری نشانیاں دیکھ لیں اللہ پاک کی، توحید کی، قدرت کی، معجزے دیکھے نہیں کافروں نے بجھال لیں. چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اللہ نے کر دیا. اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو گیا؟ ایمان نہیں لائے. کتنا بڑا معجزہ نبی، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے انگلی سے اشارہ کیا، اللہ نے کیا کر دیا؟ چاند کو. نبی نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ اشارہ نبی نے کیا. چاند کو دو ٹکڑے کس نے کیا ہے؟ کہتے آگے بات ہے کہ آپ پہچان توڑ داتے، آپ پہچان جوڑ دا ہے جس میں بن گئی ہے ایسی. آپ پہچان توڑ داتے، آپ پہچان جوڑ دا. نہیں، توڑا بھی کس نے، جوڑا بھی کس نے؟ اللہ اکبر. کنکریوں نے سامنے کلمہ پڑھا، بتا ایمان لایا. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ہر نشانی دیکھیں، دلیل دیکھیں، ایمان نہیں لائیں. حتی اذا جاؤگا، یہاں تک جب آپ کے پاس یہ مشرک آتے ہیں، جادلون، تو آپ سے جھگڑتے ہیں.
یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو کفر گئے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو قرآن تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. بھائی قرآن پڑھ کے کیا کہتے تھے قرآن کو کہ پہلے لوگوں میں کیا ہے یہ قصے کہانیاں ہیں. نہیں نا اندر کیا قرآن عظمت نہیں تھی قرآن کی، اندر شرک کفر جدینات بغض. جی کیا کہہ رہے ہیں کہ قصے کہانیاں ہیں؟ یہ تو اساطیر اسطورہ کی جمع ہے. اسطورہ اس قصے کہانی کو کہتے ہیں جو رات کو مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہیں، قصے کہانیاں سناتی ہیں نا. فلاں بادشاہ تھا جی، فلاں بکرا تھا، فلاں جن تھا، یہ تھا وہ، تو قصے کہانی ہے اس کو کہتے ہیں اساطیر، جمع اسطورہ کی قصے کہانی. یہ وہ قصے کہانیاں نہیں ہے قرآن کے اندر جو نبیوں کے اللہ نے واقعات بیان فرمائے ہیں، قصے کہ جو مائیں رات کو اپنے بچوں کو سناتی ہیں. نبیوں کے قصوں میں اللہ پاک نے بڑی بڑی عبرتیں بیان فرمائی ہیں، بڑی بڑی نصیحتیں حکمتیں بیان فرمائی ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، سنو قرآن محبوب جتنے بھی نبیوں کے قصے ہم نے آپ کو سنائے ہیں ایویں نہیں سنائے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے سنائے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. دل مضبوط کیوں کیسے ہو جائے کہ نبیوں نے پریشانیوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود حق بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، نہیں ڈولے، نہیں ڈگمگائے. وہ آپ پہ پریشانی آئے، تکلیفیں آئیں، آپ بھی کہیں ڈول نہ جاؤ، ڈگمگا نہیں. اس لیے ہم نے رسولوں کس لیے آپ کو سنائے ہیں. دیکھو رسول اتنے العزم رسول اتنی پریشان نہیں ہٹتے، پیچھے ہٹے نہیں، اللہ کی توحید سے پیچھے ہٹے. اس لیے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ بھی حق سے، قرآن سے، توحید سے پیچھے نہ ہٹے. اس لیے ہم نے کسی نبی کو بیان فرمائے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ، اور یہ مشرک روکتے ہیں قرآن سے، قرآن سے روکتے تھے. بڑے پیسے خرچ کرتے تھے کہ قرآن قبول نہ کرو، قرآن قریب نہ جاؤ. یہ ضمیر ہا کی قرآن کی طرف ہے، لیکن مشرک قرآن سے بھی روکتے تھے اور نبی سے بھی روکتے تھے اس دور میں کہ نبی کی مجلس میں بھی نہیں جانا. لیکن زماد نامی یہ حکیم بھی تھا اور کاہن بھی تھا، بہت بڑا کاہن تھا، بہت بڑا حکیم تھا. یہ مکے آیا تو مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب کے پاس نہ جانا، وہ صحیح نہیں ہے. معاون کا نا صحیح نہیں، تم ان کے پاس نہ جانا. یہ چلا گیا. جتنا وہ روکتے تھے نا لوگ اتنے جاتے تھے. یہ روک دیکھے لے جائے گیا. اللہ کے نبی پاس وہ آیا زماد نامی شاعر، تو اس نے کہا جی میں کاہن بھی ہوں، میں حکیم بھی ہوں. کاہن یعنی میں جنات وغیرہ جو اس قسم کی مرضیں ہیں یہ میں ان کا علاج بھی کر لیتا ہوں، اور حکیم بھی ہوں. تو اگر آپ کو جنات وغیرہ کی کوئی تکلیف ہے میں آپ کا علاج کرتا ہوں. اگر وہ جسمانی مرض ہے اللہ کے محبوب تو وہ یہ بھی حکیم ہوں، میں یہ علاج کر دیتا ہوں آپ کا. نبی سے کہنے لگے. اللہ کے نبی نے اس کو اٹھا لیا، اللہ کے نبی نے اس کو خطاب فرمایا. سبحان اللہ. نبی کا خطاب، کروڑوں خطاب ہو لوگوں، ایک طرف نبی کا خطاب. نبی نے خطبہ دیا، خطبہ سنایا. نبی نے خطبہ سنایا، کہنے لگا اللہ کے محبوب بڑے بڑے خطبے سنے، ایسا خطبہ نہیں سنا. اور میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جتنا بے ایمان روکتے تھے لوگ اتنے جاتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے محبوب کے پاس رو رہے ہیں بیٹھے. پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ جی ماں نے ماریا. کیوں ماریا ماں نے؟ جی میری ماں نے غصے سے مجھے کہا ہے آج کہ تم نبی کی مجلس میں جاتا ہے، میں تجھے منع کرتی ہوں، تو ہٹتا ہی نہیں وہاں سے. بس اب ضمیر سے پوچھ کے فیصلہ کر، یا مجھ کو چھوڑ دے یا نبی کو چھوڑ دے، بس ایک طرف ہو. اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر تو نے اپنی پوری ماں کو کیا جواب دیا؟ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا مت تو میں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، نبی کے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا. پھر کیا کریں؟ اللہ کے محبوب میری ماں کے حق میں دعا فرماؤ اللہ اسے ہدایت دے دے. اللہ کے محبوب نے عرض کی اللہ مباحدی اما ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب کر دے. اللہ کے محبوب دعا مانگ رہے ہیں اور ابو ہریرہ دوڑ رہے، دوڑے جا رہے گا. ایک صحابی نے پکڑ لیا دامن. ابو ہریرہ جیسا فقیر آدمی درویش علی کبھی دوڑا نہیں، اونچی بولا بھجیا جا رہا ہے. گل کی پکڑ لیا دامن.
وہ چھڈ میں چھوڑو مجھ کو نہ پکڑو. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں ماں کے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی ماں کی بھی دعا پہلے پہنچتی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آوازیں کون ہے؟ کہ ماں میرا بیٹا ہے, اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت تو پھر مار کھانے کے لیے آ گیا. یہ وہ دور تھا جب نوجوان ماں باپ سے مار کھا کے خوش ہوتے تھے. تو آج تو سارے محلے سے مار کھائے گاویں کھائے, بوڑھے ماں باپ سارا شیر بنتا ہے. دھمکیاں بوڑھے ماں باپ کو لگاتا ہے. آج یہ بدل گیا رہتا ہو. تو ماں نے کہا کہ کچھ دیر بعد دروازہ کھلے گا. فرماتے جب یہ ماں کے جملے میرے کانوں میں آئے نا تو میرے ضمیر نے فیصلہ کر لیا رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی ہے. کیوں؟ آواز میں کفر شرک کی سختی نہیں بلکہ مٹھاس ہے آواز کے. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا. فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. ماں نے کہا کہ بیٹا جب تو میرے پاس سے گیا ہے نا تو میرے ضمیر نے فیصلہ کیا اس زندگی میں لعنت ہے جو رسول اللہ کے قدموں کے بغیر گزرے. یہ غسل کیا ہے, جسم کی میل اتاری ہے, اب لے چل مجھ کو رسول اللہ کے دربار میں تاکہ اللہ توحید کے آب حیات سے میرے دل کی میل اتار. لے کے گئے. میں تو پوری گستاخ بے ادبی کرتی ہے میری یاد میں واقعی ایسی تھی. لیکن میں نے سنا کہ جو آپ کے در پہ آ جائے کھوٹا اللہ اس کھوٹے کو کھرا بنا دیتا ہے. جو جہنم کی طرف جانے والا آپ کے در پہ آ جائے اللہ اس کو جنت کی طرف روانہ کر دیتا ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگ روکتے تھے, نبی سے بھی روکتے تھے, قرآن سے بھی روکتے تھے, اور آج بھی لوگ قرآن سے روک رہے ہیں. ملیں گے آپ کو قرآن سے روکنے والے. ہاں جی, کہیں گے اس مولوی صاحب سے ترجمہ نہ پڑھنا, وہ اب بھی ہو جائے گا. ہاں اب بھی ہو جائے گا. اللہ اکبر یہ تو بن جائے گا. نبیوں ولیوں کو یہ کہنا کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے ان کی انسلٹ نہیں ہے, یہ عزت ہے ان کی عزت کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کرتا ہے. کیونکہ ان کا مشن ہے یہ نبیوں ولیوں کا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کون سب کچھ کرتا ہے. یہ مشن ہے نبیوں ولیوں کا. شکر کہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ کرنے والا کون ہے. پڑھ بار بار ان اللہ علی کل شیء قدیر. نبی نے نہیں پڑھا قرآن, یہ صحابہ نے نہیں پڑھا, رسول نے سب نے پڑھا ہے. ان اللہ علی کل شیء, کوئی کسی چیز پہ قادر نہیں, ہر چیز پہ قادر کون ہے. سب مرضیاں کس کی پوری ہوتی ہیں؟ ہر شے پہ قادر. کوئی نبی نہ ولی, ہر شے پہ قادر کون ہے بھائیو. بار بار پڑھ رہے آپ. اب بھی لوگ ایسے ملیں گے, کئی کہیں گے آپ کو نہیں جی فلاں مولوی صاحب جو ہے نا جی وہ ترجمہ تو کرتے ہیں نا, بڑے ہی اچھا ترجمہ کرتے ہیں, بڑے ہی سمجھاتے ہیں, بڑی تشریح. مطلب یہ کہ یہاں سے ہٹ جائیے, مقصد یہ یہاں سے اللہ اکبر کبیرہ. یہ کہتے ہیں مولوی صاحب قرآن جو ہے نا یہ بڑی مشکل کتاب ہے, ہر بندہ نہیں سمجھ سکتے. مولوی نے کم ساڈے کو ٹائم آئی بس بزرگوں نے کتاب لکھی تھا پڑھتے تھا, ہمارے لیے یہی بات ہے. نہیں بھائیو, قرآن کی سب کو ضرورت ہے, قرآن کی سب کو اور سب نے پڑھنا ہے, سب نے سمجھنا ہے. اور موت تک اطلب العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک قرآن سمجھنا ہے, قرآن پہ عمل کرنا ہے. تو اس طرح لوگ مختلف طریقوں سے قرآن سے دور کرنے کی اپنی کوشش کرتے ہیں. ایسا بندہ بات کرے لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ کا دوست نہیں, وہ آپ کا دشمن ہے, آپ کو قرآن سے دور کرتا ہے. مت یاری لگاؤ ایسے جو آپ کو قرآن سے دور کرتا ہے. بس یہ دوست ہی آپ کے تھوڑے سے دوست بیٹھے ماشاء اللہ. کیوں بھائی تھوڑے دوست, یہ آپ کے دوست ہیں, یہ آپ کے ساتھی ہیں, ان سے جوڑ کرو, ملو, پیار محبت کرو, ان سے دعوتیں کرو, بیٹھو اٹھو. نہیں پریشانی ہے کو بتلاؤ بھی, یہ مسئلہ پرابلم ہے, ساتھیوں کٹھے ہو, یک مشت ہو جاؤ. کاننا بنیاد مرسوس شیشہ کلائی ہوئی اتباع کرتے ہو. ایک ہی انگلی ہے, کوئی نہیں, یہ 5 ہو گئی, یہ 10 ہو گئی, اس طرح کٹھے ہو جاؤ اللہ کی توحید کے لیے, قرآن کے لیے.
لیکن نبی کی سنت کے لیے یک مشت ہو جاؤ، کٹھے ہو جاؤ انشاءاللہ. اگر آپ مضبوط ہو گئے، کٹھے ہو گئے انشاءاللہ آپ کی برکت سے انشاءاللہ یہاں اللہ انشاءاللہ توحید و سنت کی ہوائیں چلا دے گا انشاءاللہ. اللہ اپنے گھر کو توحید و سنت کا مرکز بنا دے گا انشاءاللہ. آج آپ 40-45 ہیں، انشاءاللہ کل کو اللہ 80 کرے گا، 100 کرے گا، 200 کرے گا. میں نے یہ دعا مانگی ہوئی پتا یا اللہ میں نہ مرا جب تک میں تیرا کر پر یا نہ دیکھا. مجھے کسی کی میں لوگوں تو لگ گیا، رشتے داروں کو بھی سب کو دیکھ لیا، میں پریا گیا دنیا سے نا. یقین جانو اگر یہ سلسلہ نہ ہو، اللہ تھوڑی زندگی دیجیے، اللہ ایک تیرا گھر آباد ہو جائے، یہاں موحد پیدا ہو جائے، سنت والے یہاں پیدا ہو جائے، صحیح مسلمان سچے سونے کپڑے، سونے عقیدے، سونے ذہن، سونے اللہ پر دے. جب تک نہ دیکھا اللہ میری موت میں دیکھ کے مرا، ورنہ میں پہلے ہی دعا اللہ میں ہونے لگا. مجھے کوئی دنیا میں رہنے کا کوئی لالچ نہیں، دیکھ لیا سب کچھ. اللہ سے بڑی اللہ سے ملاقات سے بڑی کوئی نعمت نہیں جانا. اتنے ہے کہ چھان پورا رہ گیا، جو نبی اگے، ولی اگے، جی صحابی اگے، سارے اگے تو رہ گیا، چھان پورا رہ گیا. یہ مول مال بھی رہ گئے، پیسے لے جاؤ، کرن کرانو کتھری لیاؤ، کھلا لیاؤ، بکرے لیاؤ، چھترے لیاؤ، سوٹ لیاؤ، عمرو کر کے کھاؤ، کر کے اللہ کا قرآن بیان کر کے کھاؤ، اللہ کی توحید بیان کر کے کھاؤ. پھر سکتے ویسے ہی کہیں جا رہے. اچھا جی قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں قرآن سے. قرآن سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے. وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور قرآن سے خود بھی رکتے ہیں. روکتے بھی ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ خود بھی رکتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ جو قرآن سے روک رہے ہیں، قرآن سے رک رہے ہیں، آج بھی یہی ان کے لیے یہی مسئلہ ہے. قرآن کا قانون سب کے لیے اس وقت بھی تھا، یہ اب بھی یہی ہے. اب بھی جو قرآن سے روک رہا ہے، قرآن سے رک رہا ہے، وہ اپنے نفس کو برباد کر رہا ہے. اللہ کا نقصان نہیں کر رہا، اللہ کے رسول کا نقصان نہیں، قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہے. کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنے نقصان کر رہا، اپنی جہنم بنا رہا، اپنے پیر سے کھاڑی مار رہا بن رہا. اللہ کا شان ہے، کوئی نہ مانے اللہ کی شان میں کمی آ جائے گی. کوئی نبی کو نہ مانے، نبی کی شان میں کمی آ جائے گی. تو قرآن کو نہ مانے، قرآن کی شان میں کمی آ جائے گی. اللہ نے اپنا شان بیان کر دیا، نبی کا شان بیان کر دیا. قرآن کا کون ہو جو نبی اللہ کے شان کو کم کرے؟ وہ جمی ہی نہیں ہو، پیدا ہی نہیں ہو جو نبی کے شان کو کم کرے، جو قرآن کی شان کو کم کرے. نہ مانو، ساری دنیا نہ مانو. ذرہ برابر قرآن کی شان میں کمی نہیں ہے، ذرہ برابر نبی کی شان میں کمی نہیں ہے، ذرہ برابر اللہ کی شان میں کمی. نہ مانو، دباؤ نہ مانو، آپ مرو گے جنت میں جاؤ. اللہ کوئی ضرورت نہیں ہماری، نبی کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. نہ مانو قرآن کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم کو نبی کی ضرورت، سنت کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے. اس لیے بھائیو یہ کیا ہے؟ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، جو آج بھی قرآن سے روک رہا ہے، قرآن سے رک رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے نفسوں کو ہی برباد کر رہا ہے، جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس کا انہیں شعور ہی نہیں ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بیڑا کر رہے ہیں، اسی اپنے ہی پٹھا پا رہے ہیں. قرآن تو روک کے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے. اس کا انہیں شعور دن قیامت کے پتہ لگے گا. دن قیامت کے شعور آ جائے گا کہ قرآن سے روکنے کا اور قرآن سے رکنے کا مول کی پیدا. پھر کیا ہوتا ہے، کیسا چتر برستا ہے قرآن سے روکنے کا رکنے کا. کیسا یہ دن قیامت کے شعور ہے. آپ کا شعور ہی نہیں ہو، دن قیامت کے پتہ چل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا. جو قرآن سے محبت کر رہے ہیں، قرآن سے جوڑ رہے ہیں، خود بھی قرآن سے جڑ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا اللہ دیتا کیا ہے. جو قرآن سے رک رہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ دیتا پھر کیا ہے، سزا کیا ہے. تو بھائیو دیکھ لو، یہ قرآن کی باتیں ہو رہی ہے سلسلہ سارا شرک کے متعلق. میں نے کہا تھا نا یہ سورت و نام، اس میں اللہ پاک نے یقین کر دی اپنی توحید کی. اب جو شروع ہوئی ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. انشاءاللہ اتنا زیادہ لوہے نالوں زیادہ پکے انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کے گیت انشاءاللہ. شرط ہے کہ آپ سمجھیں اس کو، خلوص کے ساتھ دل میں اتاریں. پھر بات ہے بھائی اگر دل میں اتارنا ہی نہیں پھر آپ کی مرضی ہے. یہ قرآن ہے. میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ اگر میں نے قرآن کا غلط معنی کیا ارادہ تک، تم تو ویسے ساون کو بات نکل گئی بھائی، ساون تو بھول کر غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ارادہ تن قصدن جان بوجھ کر
میں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا، مفہوم میرا ٹھکانا جہنم ہے، سیدھا جہنم میں، مینوں کیا لوڑ ہے جنم جان کی؟ میں گارنٹی کیا مل سکتی، اس سے اوپر کیا ہے میرے پاس گارنٹی؟ یہ کوئی مولوی تو وکھے گا، پگڑیاں بڑے بنن گے لوگ، پگڑیاں داڑیاں بڑے لوگ ادارے بڑے، یہ گارنٹی کوئی دے گا؟ آخو کسی مولوی نے پوچھو دیو گارنٹی، کتابیں پڑھ رہے لوگ دیو گارنٹی، میں گارنٹی دی آپ کو، خلوص سے جڑے رہو، گناہوں سے بچو، اللہ قرآن پہ عمل کرو، تو کمی بیشی ہوئی انشاءاللہ اللہ قرآن کی برکت سے دور کر دیں انشاءاللہ، یہ قرآن ہی آ جائے گا آپ کے ساتھ۔ قرآن اگر قرآن نے آپ کی شفاعت نہ کی بشرطے کہ آپ جڑے رہے اس کے ساتھ، خلوص سے اس کا دامن نہ چھوڑا، نہ شفاعت کی قرآن نے، مجھے پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کیا، اس نے کہا شفاعت کرے، اس کو میں کیا گارنٹی دوں اسی اوپر میں آپ؟ بھائی پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، یقین جانے اگر ہوتے نا میں وہ بھی آپ کو دے دیتا۔ مجھے اپنے رشتے دار اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے آپ لوگ پیارے ہیں، آپ قرآن کی سنت کیوں؟ آپ سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، قرآن والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، اور جس سے اللہ پیار کیا میں کیوں نہ اس سے پیار کروں؟ اہل القرآن ہوں اہل اللہ، بخاری شریف، قرآن والے اللہ والے ہیں، ہم ضیوف رسول اللہ، قرآن والے رسول اللہ کے مہمان ہیں، سبحان اللہ، میں محبت نہ کروں رسول اللہ کے مہمان میں سے ٹھیک ہے، آپ خوش ہوتی ہوں قرآن سن کے سارے، اللہ بھی آپ سے خوش ہوتا ہے اور میں گناہگار بھی آپ سے راضی ہوتا ہوں، خوش، میری کوئی ریکویسٹ نہیں ہے مجھے چاہ پلاؤ، جی مجھے کھلا دو، پلا کرو، دیکھ لے اب اتنا عرصہ ہو گیا، دوسرا سال جا رہا ہے، کوئی آدمی کے قاری صاحب نے کہا کہ مجھے چائے پلاؤ پلا دو، خود ہی لے آتے تکے نہ رہی، وہ دل شکنی نہ ہو، جی چل رہا ہے سلسلہ، لیکن میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ میں کروں گا انشاءاللہ، بس میرا یہی عرض ہے، ریکویسٹ ہے، مطالبہ ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ آؤ، کس کے ساتھ آؤ؟ ذوق و شوق کے ساتھ آؤ، محبت کے ساتھ آؤ، خلوص کے ساتھ آؤ، قرآن سمجھنے کے لیے آؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آؤ، میں بھی راضی ہوں انشاءاللہ، اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، یہ شعراء بھی راضی ہوگا انشاءاللہ، جو بھی اس پہ عمل کرو گے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے جس نے باتا اللہ پہ جھوٹ کو، وہ کذب بآیات، یہ تکذیب کی اس کی آیات کی، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم، ویوم نحشرہم جميعا، چیزیں جمع کرے گا ہم تمام کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے ہم واسطے لوگوں جنہوں نے شرک کیا ہوگا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے شریک، وہ شریک ہے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا، دعویٰ تھا کہ ہمارے کام آئیں گے، ثم لم تکن فتنہ، پھر نہیں ہوگا ان کا جواب مشرکوں الا ان قالوا، مگر کہیں گے واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کے ہمارے رب ہے، ما كنا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، وہ دیکھ کیسے جھوٹ بولا انہوں نے اپنے نفسوں پہ، اور گم ہوگی ان سے وہ چیز جو یہ اس طرح جھوٹیاں گلاں، بے سند گلاں، سوئیاں سنائیاں، شرکیاں گلاں، یہ جو کرتے تھے نا دنیا میں، جو قیامت پہنچ جائیں گے عذاب کو دیکھ کے، یا کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی ان کی، یا وہ شریک جو بنائے وہ گم ہو جائیں گے، پتہ نہیں کدھر گئے کدھر نہیں۔ ومنہم من یستمع، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں ترباب کی، وجعلنا علی قلوبہم، کر دیا ہم نے ان کے دلوں پہ اکنۃ پردہ کہ نہ سمجھیں اس کو، اور بھی آذان وغیرہ کے کانوں میں کیا ہے ڈانٹ ڈال دیے، وہیں یرو، اگر دیکھیں یہ کل آیات، ہر نشانی کو، لا یؤمنوا بہ، نہیں مان لیں گے ساتھ اس کے، حتی اذا جاؤگا، یہاں تو جب آتے ہیں آپ یجادلونک، یہ آپ سے کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں آپ سے یہ لوگ، مشرک لوگ، یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن، یہ کیا ہے پہلے لوگوں کی اسے کہانیاں ہیں، وہم ینہون عنہ، یہ قرآن سے روکتے ہیں، وینہون، قرآن سے خود بھی روکتے ہیں، وَإِن یہلکون، یہ ہے سے نشین کر لیں سب، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قرآن سے روکتے تھے، قرآن سے، اب بھی اگر کوئی قرآن سے روکے گا رکے گا، ہاں جی، وہ بھی اللہ کے ساتھ کسی عید کی سد میں آئے گا، نہیں ہلاک کرتے مگر کس کو؟ یہ اپنے نفسوں کو ہلاک کر رہے، قرآن سے روکے، قرآن سے روکتے، وما یشعرون، اور ان کو یہ شعور نہیں، یہ نقصان آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ شعور ہی نہیں، تو یہ ہم اپنی نقصان کر رہے ہیں، اللہ جزا دے بھیا۔
ہے جی